ہلالی صاحب بقول عمران خان کے مرضی کے مطابق قانون سازی نہیں کر سکا، مافیا کو کنٹرول نہیں کر سکا، اپنے دور میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر سکا، نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا اور فیصلے کہیں اور ہوتے تھے۔ ان بیانات سے ظاہر نہیں ہوتا کہ عمران خان اپنی ناکامی کا اعلان کر رہے ہیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ حکومت میں آ کر پھر یہ سب کچھ نہیں کریں گے؟ دیکھیے، جو اس نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے، اور شاید اگر جب وہ دوسرے دفعے اگر آئے انشاءاللہ تو اگر وہ یہ نقص ختم نہ کرے، اور if he does not act تو ختم کرنے کے لیے، تو پھر بالکل وہ پھر فیل ہو جائے گا۔ مگر میں دو تین چیزیں جلدی سے آپ کو بتا دوں۔ جی جی، یہ جب آپ اس قسم کے پروموشنز اور ایکسٹینشنز دیتے ہیں نا، تو آپ وہ جو لوگ، وہ بڑے اچھے افسر جو کلیئرڈ فار پروموشن ہیں، جو لائن میں ٹھہرے ہیں، ان کا آپ حوصلہ کو کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈیگریڈ کرتے ہیں مورال آرم فورسز کا۔ دوسری بات یہ ہے، جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک کرپٹ پرائم منسٹر، یا وہ پرائم منسٹر جس کے خلاف بہت کرپشن کے الزام ہے، یا پریزیڈنٹ، اور وہ آپ کو ایکسٹینشن دے رہا ہے، یا بلکہ آپ کو بات کرنے کے بعد اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے، اس کے مطلب ہے کہ آپ کا ریپوٹیشن ان کے آنکھوں میں پھر وہ بھی گر جاتا ہے۔ آپ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ بن جاتے ہیں، اور جب آپ پولیٹیکل بن جاتے ہیں تو فوج میں اور پبلک رسپیکٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے۔ دس از ویری آبویس۔ اور وہ سوچتے ہیں یہ اس کا وجہ کیا تھا؟ اس لیے کہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں لائن میں بننے کے لیے، آخر ان کی ٹریننگ تو ویسے ہی ہے نا، اور اگر ان کی اسیسمنٹ اتنی اچھی ہے کہ دے کین بیکم چیفز، تو ان کی جب باری آتی ہے، آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ کوئی آدمی اس دنیا میں انڈسپینسیبل نہیں ہے، تو آپ مت کریں۔ اور دیکھیں جن لوگوں کو آپ نے کیا ہے، باجوہ اور کیانی، پہلے 3 سال ان کا اچھا گزرا، دونوں کا، کیانی کا اور ان کا، بٹ باقی پوسٹ ایکسٹینشن 3 سال ان کا دونوں کا بڑا کنٹروورشل ہو گیا۔ بالکل۔ تو میرے خیال میں ایک قانون ہونا چاہیے کہ ڈائر ایمرجنسی کے علاوہ، جنگ کے علاوہ، جدھر کنٹینیویشن آف کمانڈ بہت ضرورت ہوتی ہے، آپ ایسے اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے ڈائر ایمرجنسی کا بہانہ دیکھ کے کیا، تو سپریم کورٹ کو ریفر ہونا چاہیے، اور ایک دن سپریم کورٹ کا فیصلہ 1 دن کے اندر آنا چاہیے۔ بالکل۔ دیکھیے، وی مسٹ اسٹاپ دس۔ یہ کسی اور سروس میں نہیں ہوتا، کسی اور ملک کے سروس میں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ضروری ہے کہ غلط سے سبق سیکھ کر آگے وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں، تاکہ ملک و قوم کے مفاد میں بہتر فیصلے لیے جا سکے۔ ایک اور اہم معاملہ سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے مذہبی آزادی کی خلاف ورزیاں کرنے والے ممالک کی فہرست جاری کی ہے، جس میں پاکستان سمیت 12 ممالک تو شامل ہیں، لیکن اس لسٹ میں حیرت انگیز طور پر ایک ملک کا نام شامل نہیں ہے۔ وہ نام کون سا ہے، آپ کو بتائیں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک لسٹ جاری کی ہے، جس میں ان ممالک کا ذکر ہے جہاں امریکہ کے خیال میں مذہبی آزادی کی زیادہ خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں۔ ان ممالک میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر بھارت کا کہیں ذکر نہیں ہے، جہاں مذہبی شدت پسندی پچھلے کچھ عرصے سے انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور یہ صاحب، امریکہ کو بھارت میں جاری مذہبی آزادی کی خلاف ورزیاں کیوں نظر نہیں آتی؟ دیکھیں، امریکہ کی جو لسٹ ہے نا، یہ ہمیشہ بائسڈ لسٹ ہوتی ہے، اچھا، اور ہمیشہ ان ممالک کے بارے میں ہوتی ہے کہ جو اس کے ساتھ ان کا ایک قسم کا تعلق لو اینڈ ہیٹ والا ہوتا ہے، یا مکمل ہیٹ والا ہوتا ہے۔ اب اس میں لسٹ میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے سر فہرست ناموں میں سے ایران ہے، اور ایران کے ساتھ ان کا جس طرح کا تعلق جو ہے وہ 1979 سے چلا آ رہا ہے۔ امریکن ایمبیسی پہ جب انہوں نے کنٹرول کیا تھا، آج سے اس وہاں سے لے کے اب تک کبھی ایک دن کے لیے بھی ایران وہاں سے باہر نہیں نکل سکا اس لسٹ سے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں کیوبا شامل ہے، ٹھیک، الجزائر شامل ہے، روس شامل ہے، چین کے اندر اس نے مختلف قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں۔ یہ لسٹ امریکہ جو ہے وہ خاص طور پہ ہر سال تقریباً جاری کرتا ہے۔ اب پاکستان کے بارے میں ان کو ایک چیز ہاتھ آگی ہوئی ہے کہ پاکستان میں احمدی جو ہے نا، ان کا ایک نام لیا جائے۔ رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ احمدیوں کے بارے سے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کبھی اس نے مکمل طور پہ اینالائز کرنے کی کوشش نہیں کی کہ
گزشتہ کئی سالوں سے یعنی احمدی کمیونٹی جو ہے اس کو کسی قسم کے کسی اٹیک کا بلکہ سامنا نہیں کرنا پڑا. آپ دیکھ لیں ربوہ وہاں پر وہ بڑے آرام سے رہ رہے ہیں, بلکہ ایون حالت یہ ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں 3-4 سال پہلے جرمن کی جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تھی اس کی امیگریشن کی, اس نے باقاعدہ یہ رپورٹ کی کہ اس وقت جرمنی میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بیسیکلی فیک احمدی اس کے اوپر اسائلم حاصل کر رہے ہیں, اور دے ہیو بیکم اے ٹریفکر, ہیومن ٹریفکر, جو کہ لوگوں سے $5,000 وغیرہ لے کے تو وہاں آتے ہیں, اور وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں اتنی بڑی تعداد ہے جو کہ وہاں اسائلم سیکر کی بنتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح اس میں انگلینڈ کے اندر ایک عدالت نے باقاعدہ ایک شخص سے سوال کیا, اس نے اسائلم سیک کی تھی کورٹ کے اندر, وہ کورٹ میں نے اس کا پروگرام بھی کیا تھا. اس نے کہا آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا پاکستان کے اندر جائیداد خرید سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں خرید سکتا ہوں. کیا وہاں نوکری کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں نوکری کر سکتا ہوں. اس نے کہا کیا آپ وہاں, اس نے کہا میں یہ شادی کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. اس نے کہا تو پھر اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ریلیجن پریکٹس نہیں کر سکتا جس طرح میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پابندی ہے وہاں اس کے کانسٹیٹیوشن. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر بیسیکلی ڈیفائنگ دا کانسٹیٹیوشن, کیونکہ پابندی تو کانسٹیٹیوشن میں لگی ہے. تو پھر اس نے اسائلم دینے سے انکار کر دیا تھا اس کو. اس میں بڑی لے دے بھی ہوئی وہاں پر, کیونکہ وہ چیلسی کے اندر بیٹھے. یہ انہی کو بہانہ بنا کے, اب شیعہ سنی فساد بھی بہت عرصہ ہوا پاکستان کے اندر, کافی عرصے سے اس طرح کی صورتحال نہیں بنی. تھوڑا بہت جو معاملہ ہے وہ بھی اس طرح کا ہے کہ وہ اگلے اس میں کریں گے, جو ٹی ٹی پی اور داعش کا الائنس بنا ہے اور دوبارہ یہ ایمرجنس ہوئی ہے, یہ بالکل اور طرح کی چیز ہے. یہ دہشت گردی تو دنیا کے ہر ملک کے اندر موجود ہے, کہاں ہیں جو نہیں ہیں کہ جو اس طرح کی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز موجود ہیں. لیکن ریلیجیس فریڈم جو ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا کے اندر میں 18 شہروں میں ہو کے آیا ہوں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا حالت ہے مسلمانوں کی وہاں پہ. بنارس میں 37% مسلمان ہیں, بامبے میں 38% مسلمان ہیں, اورنگ آباد کے اندر میں گیا ہوں, اورنگ آباد کے اندر کوئی 39% مسلمان ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان مسلمانوں کی پریزنس نظر ہی نہیں آتی. آپ مثلا لاہور شہر کی آبادی 1 کروڑ ہے, یہاں اگر آپ سوچیں کہ 30 لاکھ ہندو موجود ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنے ہیں, ان کی پریزنس نظر آ جائے, بالکل نظر نہیں آتے. یعنی دے آر سو ڈوسائل. مجھے ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنا دروازہ جو ہے کھڑکی کھول دیں, آنکھیں بند کر دیں گاڑی کی, اور جہاں سے بو آنی شروع ہو جائے آپ کو پتہ چل جائے گا مسلمانوں کا علاقہ کیا ہے. احمد آباد میں جب فسادات ہوئے ہیں, احمد آباد سے کوئی 11 میل دور ایک بہت بڑی جگہ تھی جو کہ انہوں نے اندرا گاندھی کے زمانے کے اندر وہ انہوں نے بنائے تھے, وہ جو جیسے ہمارے یہاں 7 مرلہ تھے, غریبوں کے لیے انہوں نے کوارٹرز بنائے تھے. وہ کہتے ہیں جوہا پور کا علاقہ. وہ جوہا پور میں اس وقت 7.5 لاکھ مسلمان ہیں جو کہ گھیٹو ہے. اٹ کنسیڈر the biggest ghetto of the world. 7.5 لاکھ مسلمان ہیں دنیا جہان سے وہاں سے آ کے وہاں آباد ہوئے ہیں. کوئی بنگلور سے آیا ہوا ہے, کوئی آسام سے آیا ہوا ہے, کہیں آ کے بیچارہ وہاں پناہ لیا ہوا. آپ وہاں سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں یا رکشے میں بیٹھتے ہیں, رکشہ آپ کو جوہا پور کے دروازے پہ اتار دیتا ہے, آگے کہتے ہیں وہاں ان کا اپنا رکشہ چلتا ہے. سڑک وہاں سے پکی وہاں بند ہو جاتی ہے, پانی کی لائنیں وہاں بند ہو جاتی ہیں, سیوریج وہاں بند ہو جاتا ہے. وہ بیچارے اس گھیٹوں میں رہ رہے ہیں اور یہ دنیا کو نظر نہیں آتا. ہلالی صاحب, بھارت کے اندر تو اقلیتوں کو نشانہ بنانا, موب لنچنگ, گاؤں ماتا کے نام پر تشدد جاری ہے ہی. مقبوضہ کشمیر میں جس طرح مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس طرح انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں, کیا وہ بھی امریکی انتظامیہ کی نظروں سے اوجھل ہے؟ ہاں, میں کیا بتاؤں آپ کو, میرے خیال میں جتنا اس فیصلے سے بائیڈن, میں امریکن پبلک کو بھی نہیں کہنا چاہتا, جتنا بائیڈن نے بتا دیا ہے کہ وہ ایک ریلیجس بگٹ ہے, ہپوکریٹ ہے, اس ایڈمنسٹریشن نے جتنا بتا دیا ہے کہ وہ کسی جھوٹ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں ہندوستان کو اپنی ملٹری ایلائی اور اسٹریٹجک پارٹنر بنا کے خوش کرنا. ان کا کام ہے ہندوستان کو خوش کرنا, اس لیے ان کو اسٹریٹجک ضرورت ہے ہندوستان کو.